ایک شخص ضعیف عمر ہے یا عمر کے کسی بھی حصے میں ہے تو وہ 5 سے 6 کلومیٹر کی لائن جو ہے جب وہ چل کر آتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے حالات کیسے ہوتے ہوں گے. تو جب اس کے ساتھ آگے سے بدسلوکی کی جائے تو پھر اس کا رویہ کیا ہوگا عقیدت میں. بے شک وہ عقیدت مند ہیں, اتنا سفر کرتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. اسی لیے ہم نے اس دفعہ ایک سخت ایکشن لیتے ہوئے کہ اصل جو ہمارے بزرگوں کی رسم تھی جس پہ حضرت نظام الدین اولیاء نے اس دروازے کو کھولا اور یہاں کی جو آپ نے روایت حدیث کو کوٹ کیا حضور کی نسبت سے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دخل ھذا الباب الامینہ, وہ 5 اور 6 محرم کا حکم تھا اور وہ 2 راتوں میں کھولا گیا اور ان 2 راتوں میں جتنے لوگ بھی اس دروازے سے اس زمانے میں گزر سکے وہ گزرے. پھر اس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے 26 بزرگان دین نے آ کر اس دروازے کو کراس کیا. لیکن ہم نے انتظامیہ سے اس دفعہ یہ پلان پہلے کر لیا تھا کہ دروازہ روایتی جو رسومات ہیں, کیونکہ ہائی کورٹ کا ایک واضح ججمنٹ تھی کہ جو روایتی رسومات ہے صرف وہ ادا ہوگی, باقی کوئی رسم وہاں پہ ادا نہیں کی جائے گی. تو اس عرس پہ پہلی دفعہ ایسا ہوا جو 800 سال سے رسومات بنائی گئی تھی حضرت نظام الدین اولیاء کی طرف سے صرف وہی ادا کی. یہ جو ابھی آ کر کوئی 10 15 20 سال یا 30 سال پیچھے ہم چلے جائیں تو جو محکمہ اوقاف نے اپنے کیش بڑھانے کے لیے رسم جاری کی تھی, 7 محرم کی بچتی, 8 محرم کی بچتی اور 9 وہ اس کو ملتوی کر دیا گیا. اور یہ دیکھیں یہ اسی طرح ہی ہے کہ اگر کوئی آج اٹھ کر کھڑا ہو جائے کہ میں نے مسجد کا چندہ اکٹھا کرنا ہے تو جمعہ جو ہے وہ میں جمعرات کو بھی پڑھاؤں گا اور ہفتے کو بھی ادا کروں گا, تو اس کا مطلب ہے کہ امت رسول کو وہ گمراہ کر رہا ہے. اصل جو گزرنے کا حکم ہے وہ ایک ہی رات کا ہے, 5 محرم کا دن اور 6 کی رات. بعد میں جو ہے بزرگوں نے حضور کی خدمت میں عرض کر کر حضرت نظام الدین اولیاء کے ہی دور میں اس کو جو ہے 2 دن کر دیا گیا اور تب سے ابھی تک 2 دن ہی آ رہا ہے. اور اس دفعہ پھر ہم نے ایک اور پلان بھی ایسا تیار کیا کہ کوئی کیو نہیں لگے گا, کوئی لائن نہیں ہوگی, کیونکہ رسم دیوان فیملی کی ہے, ان کے آباء و اجداد یہ رسم کرتے آئے ہیں, جن کو وہ چاہیں وہ گزاریں, جن کو نہ چاہیں وہ نہ گزاریں. تو جتنے بھی زائرین اس دفعہ ہزاروں میں تھے یا لاکھوں میں تھے وہ کچہری دیوان صاحب سے ہی آئے اور کچہری دیوان صاحب سے ہی وہ واپس چلے گئے. اس میں اس دفعہ یہ ہوا جو ہمارے شہر باسی ہیں جو سارا سال بابا صاحب کے ساتھ منسلک رہتے ہیں, انہیں ان 3 بشتیوں میں اتنی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے صرف محکمہ اوقاف اپنے کیش کے لیے کہ کہیں ہمارا کیش کم نہ ہو جائے, یہ 3 دن کا انہوں نے پروپیگنڈا کر کر اس رسم کو بنایا. حالانکہ اس رسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ 7 محرم کی بچتی, 8 محرم کی بچتی اور ہمیں پھر یہ کہا گیا کہ جی آپ کے مریدین گزریں گے. میں کہا اگر ہمارے بابا جی کے اور ہمارے مریدین آپ سمجھ رہے ہیں کہ گزریں گے تو ہم انہیں نہیں گزارنا چاہتے, کیونکہ جو اگر 5 دن کا حکم ہوتا تو حضرت نظام الدین اولیاء واضح طور پہ 5 دن کھولتے. انہوں نے 2 دن کھولا, 3 دن بیچ میں گیپ تھا, اور 10 کو جو غسل ہوتا ہے وہ ہماری ایک فیملی رسم ہے, وہ پبلش نہیں تھی اس زمانے میں. ابھی تو لوگ آتے ہیں 10 محرم کو غسل پہ بھی. اس رسم میں ہم اس لیے مہمانوں کو دعوت نہیں دیتے کہ ہم آپ لوگوں کو حاضری نہیں کروا سکتے. غسل ہونا ہے, غسل کے بعد صفائی ہونی ہے, اور شام کو سندل کی رسم ہونے کے بعد 40 روز کے لیے دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. اس لیے ہم کسی بھی مہمان کو جو ہے 10 محرم کو انوائٹ نہیں کرتے. لیکن یہ محکمہ اوقاف اب اس معاملے پہ سوچ رہا ہے, کیونکہ کرونا کی وجہ سے دیکھیں اب سوال یہ ہے کہ کیا 5 اور 6 میں کرونا نہیں تھا, لیکن حکومت نے جو ہمارے ادارے ہیں, ذمہ دار ادارے ہیں, جو اس ملک کی عدلیہ اور سینئر عدلیہ نے یہ فیصلہ دیا کہ جو روایتی رسومات ہیں صرف وہی ہوں گی. تو وہ 5 اور 6 محرم کی بچتی جو ہے وہ کھلی اور لوگوں وہاں سے گزرے, اور لائن بھی نہیں تھی اور 7 8 9 کی بچتی بھی نہیں تھی. ہم انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمارے قانون والے ادارے ہیں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور یہ ججمنٹ پاس کی کہ صرف 2 دن بچتی کھلے گی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی 2 دن کھلے, تاکہ لوگوں کو گمراہ نہ کیا جائے. دیکھیں اگر کوئی رسم کا ایسا سسٹم ہوتا تو ہمارے بزرگ پہلے بنا دیتے, لیکن ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. ہم اب بھی مریدوں سے یہ کہتے ہیں آپ نے گزرنا ہے 5 اور 6 کو آئیں, جن کے نصیب میں ہوگا دروازہ گزر جائیں گے, جن کے نہیں ہوگا وہ نہیں گزریں گے. تو یہ جو بھی عرس تھا یہ کرونا کے پیش نظر سارا کیا گیا, اور ہم بلکہ بالخصوص ہمارے جو ڈی پی او تھے اس زمانے میں صاحبزادہ بلال صاحب, انہوں نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا, ہمارے ڈی سی صاحب نے بہت کوآپریٹ کیا. لیکن یہ جو نیچے والی انتظامی ہے, ایس ایچ او صاحبان, وہ ان سے ہم ابھی بھی ناراض ہیں, کیونکہ دیکھیں کوئی بھی
شخص ہے, کسی بھی عہدے پہ ہے, تو اس کا مہمان آ جاتا ہے تو ہر انسان اس کو عزت دیتا ہے کہ یہ فلاں ہستی کا مہمان ہے. تو جب اللہ اولیاء کا کوئی مہمان ہے اور اللہ کے نیک صالح بندوں کا کوئی مہمان ہے, کوئی انہیں دھکا دے یا انہیں مارے یا ان کے ساتھ بدسلوکی کرے, تو یہ ہم برداشت کبھی بھی نہیں کریں گے. نہ میں پہلے برداشت اس بات کو کرتا تھا, نہ اب کروں گا, کیونکہ میں نے انتظامیہ کو واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ یہ بابا جی کے مرید ہیں, یہ ہمارے بابا جی کے ماننے والے ہیں. ان کے لیے اگر ہم نہیں بولیں گے تو کون آ کر بولے گا؟ ہم ان کے لیے پہلے بھی بولتے ہیں. ان کے لیے ہم اچھے انتظامات کریں, لنگر کا انتظام کریں, ان کے رہنے کا انتظام کریں. اگر ہم ان سے کیش کلیکٹ کر سکتے ہیں تو ان کے کھانے کا, بیٹھنے کا, آنے اور جانے کے سارے انتظامات ہم پہ فرض ہیں. اگر یہ کیش کلیکٹ نہیں کرتے, گلے یہاں سے موو کر دیں, ہم ان سے کوئی بات کی ڈیمانڈ نہیں کریں گے. جب تک کیش باکس دربار میں موجود ہیں, ہم بابا جی کے تمام مریدوں کے لیے تمام سہولیت کے لیے کوشش کرتے رہیں گے اور اس کو انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. اچھا پیر صاحب, اس حوالے سے انٹرویو کے حوالے سے آخری سوال ہے میرا کہ جو گستاخانہ خاکے بنائے گئے ہیں فرانس میں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک خادم رضوی کا مارچ تھا, پھر اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی, وہ سارا جنازہ تھا. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب یہ ابھی چند دنوں سے سوشل میڈیا پہ دیکھنے یہ آ رہا ہے کہ ہم فیس بک پہ جاتے ہیں تو اس میں جب بھی ہم کوئی پوسٹ کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ یہودیوں کا جو سمبل ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور اس صورت میں ایک مسلمان کو, ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا ایک ایسا نیٹ ورک ہے جس پہ آپ اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. یاد رکھیے کہ ہر چیز کا فائدہ نہیں ہوتا, فائدے کے ساتھ نقصانات بھی ہوتے ہیں. ہم بین مسلم, ہمیں یہ چاہیے کہ جس طرح میں نے دیکھا کہ یہ مرزائیوں کی خلافت کا وہ جو ہے ٹائٹل گوگل پہ فرنٹ لائن پہ آ گیا, تو اس پہ میں نے دیکھا سب لوگ جو ہے وہ بڑا شور شرابہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کیوں مذمت کرتے ہیں؟ بین مسلم, میرے پاس موبائل ہے, انٹرنیٹ سرورز موجود ہے, میرا ایک سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے. میں اپنے حلقہ باپ کو فوراً میسیج میں نے کیا ہے کہ جو جہاں پہ بیٹھا ہے وہ گوگل کو جو ہے کمپلین درج کروائیں کہ یہ نان مسلم ہے, یہ مسلمانوں کے خلیفہ نہیں ہے, ان کو نان مسلم ڈکلیئر کیا ہوا ہے, یہ اپنے آپ کو مسلمانوں, ان کے خلاف جب آپ کمپلین کریں گے تو جب ہماری کمپلین کی تعداد کروڑوں میں چلی جائے گی تو ان کو وہ ہمارے گوگل سے فوراً ڈیلیٹ کر دیں گے. اب مجھے یہ بتائیں, ہڑتال کرنے سے, ٹائر جلانے سے کیا یہ چیزیں پرنٹ جو ہے وہ یہ ڈیلیٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ کیسے ہوگا؟ کوئی بھی ویڈیو ہے جو گستاخانہ خاکوں پہ ہے یا کوئی بھی یہ لانچ ہوتی ہے تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ جن کے پاس موبائل ہیں اور نیٹ سروس موجود ہے وہ یوٹیوب کو اور گوگل کو اور جو بھی ایپس ہے اس کی مین ویب سائٹ پہ جا کر وہاں اپنا کمپلین درج کروائیں. جب آپ کمپلین درج کریں گے تو اس کی ایک لیمٹ ہے کہ 5%, 10%, 20% یا 30% یا 50%, جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے. جب آپ کی کمپلین اس حد تک جائے گی تو ان کی مجبوری بن جائے گی اس ڈیٹے کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے. اگر یہ نہیں کر سکتے, وہ یہودی طاقتیں یہ نہیں کرنا چاہتی, تو پھر سب سے بہترین عمل ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان جو ہے ان سے بائیکاٹ کریں, اور تمام سوشل میڈیا کو جو ہے جس طرح مری کا بائیکاٹ ہوا تھا اور مری کے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھٹنوں پہ آ گئے تھے, ان کا بھی بائیکاٹ کریں. جب ہم ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں گے تو ان کو مجبوری بن جائے گا مسلمانوں کے ساتھ چلنے کے لیے. اچھا, خادم رضوی صاحب کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے, کیونکہ ان کی آپ نے وہ قبر پہ بھی گئے اور اس سے پہلے کے سارے معاملات بھی آپ نے دیکھے ہیں, تو ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے بتائیے. میرے نزدیک جو ہے علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو ہیں وہ غازی بھی ہیں اور شہید بھی ہیں. انہوں نے ختم نبوت پہ پہرا دیا اور مصیبتیں اور جیلیں سب کچھ دیکھیں, اور جو محاذ پہ وہ لڑ رہے تھے پہلے تو وہ غازی ہیں اور اچانک ان کی دنیا سے پردہ کرنے سے وہ شہید بھی ہیں. ان جیسا انسان ہزاروں دلوں کو روشن کر گیا. اور دیکھیں کہ ہمارے جیسے آستانے کے جو صاحبزدگان ہیں ان کے جنازے کا سن کر 3 دن لاہور آ کر بیٹھے رہے کہ کب جنازہ ہوگا اور کب ہم اس جنازے میں شریک ہوں گے. مجھے کہا گیا صاحبزادہ صاحب کی طرف سے, احسان صاحب کی طرف سے, کہ آپ جنازے میں فرنٹ لائن پہ آئیں. تو میں نے ان سے معذرت کی, اس کی وجہ یہ تھی کہ میری طبیعت کچھ خراب تھی. تو میں نے کہا مجھے جہاں جگہ ملے گی میں جنازے میں شریک ہوں گا, اور تمام مریدین کو ہم نے کہا تھا کہ آپ جو ہیں آئیں اور جنازے میں شریک ہوں. دیکھیں, یاد رکھیے گا, میں نے یہی بات غازی ممتاز حسین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے پہ کی تھی کہ آج نسب جو ہے وہ پیچھے رہ گیا,
نسبت کامیاب ہو گئی. تو اس جنازے پہ بھی نسب جو ہے وہ پیچھے رہ گیا. بڑے بڑے نسب والے سید زادے انتظار میں کھڑے تھے کہ علامہ خادم حسین رضوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ آ رہا ہے اور ہم اس جنازے میں حاضر ہوں گے تو ہماری حاضری لگے گی. میری نیت تو صرف یہی تھی کہ ہم اس جنازے میں حاضر ہوں گے اور حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائیں گے.